معمار جہاں یوٹیوب چینل پر بچوں آپ کا استقبال ہے۔ آج ہم جماعت ہفتم سے اردو زبان اول کے تحت دوسرے یونٹ سے سبق نمبر 8 ہم بھی حاضر خدمت ہے سبق لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ تو بچوں، سبق کے آغاز سے قبل ہم آپ سے چند ایک سوالات پوچھیں گے جن کے جوابات آپ کو دینے ہیں۔ تو بچوں، سوچئے، بولیے، استطاعت کے تحت تصویر دیکھیے اور ہمارے سوالات کے جوابات دیجیے۔ سوالات اس طرح ہیں بچوں، تصویر میں کیا دکھائی دے رہا ہے؟ تصویر میں کیا دکھائی دے رہا ہے؟ جی، ایمبولینس۔ ہاں۔ حادثات ہونے یا کسی ناگہانی صورتحال میں 108 نمبر کو فون کیا جاتا ہے۔ ایک نرس کی کیا ذمہ داریاں ہوتی ہیں؟ ہاں بچوں، خدمت کرنا دراصل نرس کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اس طرح کی خدمات انجام دینے والوں کو اگر آپ نے دیکھا ہو تو ان کے بارے میں بولیے۔ بہت سے لاچار پریشان حال لوگوں کی بہت سے لوگ مدد کرتے ہیں جنہیں سماجی جہدکار کہتے ہیں۔ ہاں، آپ نے درست فرمایا۔ تو بچوں، اس سبق کا جو مرکزی خیال ہے، طلباء کو بچپن سے ہی سماجی خدمات کے عادی بنانا اور سب کو اس میں شراکت دار بنانا ہی اس سبق کا اہم مقصد ہے۔ تو بچوں، سماجی خدمت کیا ہوتی ہے؟ سوشل ورک۔ دراصل بچوں، سماج میں امیر لوگ بھی بستے ہیں، غریب لوگ بھی بستے ہیں، کچھ معذور مجبور لوگ بھی ہیں، کچھ طاقتور لوگ بھی ہیں۔ تو بچوں، معذور اور مجبور لوگ پریشان حال ہوتے ہیں۔ جو لوگ اپنی آخرت سنوارنے کے لیے ان کی خدمت کرتے ہیں، دراصل وہی سماجی جہدکار کہلاتے ہیں۔ تو آج آپ کا یہ سبق بھی سماجی خدمت کو اجاگر کرتا ہے بچوں۔ اس سبق کے ذریعے سے ہم دو باتیں سیکھیں گے۔ پہلی بات یہ کہ سماجی خدمات کیا ہوتی ہے اور ہم کو انسانیت کی فلاح کے لیے کس طرح سے سماجی خدمات انجام دینی ہیں۔ دوسرا یہ کہ خط لکھنے کے طریقہ کار سے بھی ہم واقف ہوں گے۔ تو بچوں، آئیے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سبق ہے ہم بھی حاضر خدمت ہے۔ سبق کے آغاز سے قبل ہم مشکل الفاظ کے معنی پیش کر رہے ہیں۔ دیکھیں مشکل الفاظ کے معنی۔ بچوں، لفظ ہے یوم اطفال۔ یوم کہتے ہیں دن کو، اطفال کہتے ہیں بچوں کو۔ تو اس طرح سے یوم اطفال کا مطلب ہوا بچوں کا دن۔ کیفیت، کیفیت کہتے ہیں حالت کو۔ ستائش، ستائش کے معنی ہے تعریف۔ فرط مسرت یعنی بہت زیادہ خوشی سے۔ اطراف و اکناف، آس پاس۔ آتش زدگی، آگ لگنا۔ متعدی بیماری، پھیلنے والی بیماری۔ ملکیت کے معنی ہے بچوں مالک بنے رہنا۔ نوخواندہ، ان پڑھ۔ عہدیدار، افسر یا ذمہ دار فرد۔ مصیبت زدہ، پریشان حال۔ تو اس سلائیڈ کے ذریعے سے سیکھا ہے۔ تو بچوں، آئیے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بچوں دیکھیے، جب آپ خط لکھتے ہیں تو اس کے کچھ اصول اور اجزاء ہوتے ہیں خط لکھنے کے، جیسے کہ دائیں جانب دیکھیے، سیدھے ہاتھ کی جانب، از شہلا، دادا جان۔ تو یہ خط کی پیشانی کہا جاتا ہے اس کو بچوں، جس میں لکھنے والے کا پتہ ہوتا ہے۔
اور القاب ہوتے ہیں. اگر وہ اپنے بزرگ کو لکھ رہا ہے، دادا جان لکھ رہا ہے تو میرے پیارے دادا جان، اپنے استاد کو لکھ رہا ہے تو میرے پیارے استاد محترم. اور بائیں جانب دیکھیے بچوں، مقام ہے حیدرآباد اور تاریخ بھی ڈالی گئی ہے 11 نومبر 2011 عیسوی. اور خط کا آغاز دیکھیے کہ السلام علیکم، امید کہ آپ بخیر ہوں گے. تو بچوں، یہ خط کے ابتدا میں یہ مخاطبت کہلاتا ہے کہ کس طرح سے آپ اپنے خط لکھنے والوں کو مخاطب کریں گے، ان کے حال احوال پوچھیں گے. تو بچوں آگے دیکھیں، جو تفصیلات خط کی بیان کی گئی ہے یہ دراصل مواد کہلاتا ہے، متن کہلاتا ہے، کانٹینٹ کہلاتا ہے، جو خط لکھنے کے غرض و غایت کو اجاگر کرتا ہے. اہم باتیں اس میں شامل ہوتی ہیں. اور ایک آخری مرحلہ ہے خط کا اختتامیہ، خط کو کس طرح سے اختتام پذیر کیا جائے، اور لکھنے والے کا نام اور بھیجنے والے کا پتہ بھی خط کے آخر میں شامل ہوتا ہے. تو بچوں، اس طرح سے ہم ایک خط دوسروں کو لکھ سکتے ہیں. اور انٹرنیٹ کے آغاز سے قبل خطوں کا خطوط کا چلن تھا. بچوں آپ دیکھیں گے کہ مولانا آزاد کی غبار خاطر اور بہت سے مشہور شخصیات کے خط ہم کو آج بھی پڑھنے کو ملتے ہیں. جیسے کہ جماعت ہفتم میں پنڈت جواہر لال نہرو کا بھی ایک خط شامل ہے. تو چونکہ یہ دور ٹیکنالوجی کا ہے تو ای میل، فیس بک، واٹس ایپ کے ذریعے سے آج کل حال احوال معلوم ہو رہی ہے، لیکن آج بھی خط کی اپنی ایک اہمیت ہے. تو آئیے سبق کا آغاز کرتے ہیں. بچوں دراصل یہ خط شہلا ارم نے اپنے دادا جان کو لکھا ہے، جس میں یوم اطفال پر شہلا ارم کو ملنے والے انعام کی تفصیلات شامل ہیں. تو آئیے خط کا آغاز کرتے ہیں. از شہلا دادا جان، مقام حیدرآباد، بتاریخ 11 نومبر 2011. السلام علیکم، امید کہ آپ بخیر ہوں گے. آپ کو یہ بتاتے ہوئے خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ مجھے اور سمرین کو یوم اطفال پر سماجی خدمت کے صلے میں انعام دیا گیا. واقعہ کیا تھا آپ بھی سنیے. ایک روز میں اور سمرین اسکول جا رہے تھے. سڑک کے کنارے ایک ضعیف شخص پڑا کر رہا تھا اور وہ کسی تکلیف میں مبتلا تھا. میں نے اپنے بیگ سے پانی کی بوتل نکال کر بڑے میاں کے منہ پر پانی کی چند چھینٹیں ماری. ان میں کچھ حرکت پیدا ہوئی اور کچھ دیر بعد وہ اٹھ کر بیٹھ گئے. سمرین نے اپنا بوتل بڑے میاں کے منہ سے لگایا اور انہوں نے چند گھونٹ پانی پیا. میں نے پوچھا، بڑے میاں آپ کو آخر ہوا کیا ہے؟ لیکن وہ کچھ کہہ نہیں پا رہے تھے. اف، اب کیا کیا جائے؟ میں نے دل ہی دل میں سوچا. ادھر ادھر دیکھا، ایک شخص اسکوٹر پر جا رہا تھا. ہم نے انہیں روکا اور بڑے میاں کی طرف اشارہ کیا. اس شخص نے کہا، بیٹی مجھے کام ہے اور ارجنٹ جانا ہے. کہتے ہوئے وہ شخص رخصت ہو گیا. اس کے 1 منٹ بعد ہمیں ایک عورت وہاں سے گزرتی ہوئی نظر آئی. ہمارے کہنے پر بھی وہ نہیں رکی. اس نے کہا، بیٹی مجھے ضروری کام ہے. آپ لوگ 108 نمبر کو فون کیجئے اور بتائیے وہ لوگ آ کر اسے لے جائیں گے. بس اتنا کہتے ہوئے وہ عورت وہاں سے آگے نکل گئی. ہائے، اس شخص کی حالت پر کوئی بھی توجہ نہیں دے رہا ہے. ہمیں بہت پریشانی ہو رہی تھی. تو بچوں واقعہ یہ ہے کہ شہلا اور اس کی ساتھی سمرین دونوں اسکول جا رہے تھے. راستے میں ایک ضعیف شخص روڈ کے کنارے، سڑک کے کنارے گرا ہوا تھا. ان دونوں نے اس آدمی کو پانی پلایا، اٹھایا، پانی پلایا اور دوسرے لوگوں سے مدد مانگی تاکہ اس آدمی کو ہسپتال پہنچایا جائے.
تاکہ وہ جو ہے راحت محسوس کرے، لیکن 2 لوگ وہاں سے گزرے اور کوئی بھی رکنے کا نام نہیں لیا۔ تو بچوں یہاں سبق میں 108 سروس کی بات کی گئی ہے۔ تو بچوں کبھی بھی ایسی ناگہانی صورتحال آپ دیکھتے ہیں تو 108 پر فون کر کے آپ اپنے محلے کا پتہ، اپنے گاؤں کا پتہ بتا دیں۔ تو کوئی بھی اس طرح کا واقعہ درپیش ہو تو 108 سروس کچھ ہی منٹوں میں آپ تک پہنچ جائے گی اور جو بھی شخص ہے اس کو دواخانے تک پہنچائے گی۔ اور بچوں آپ کے اندر سماجی خدمت کا جذبہ بھی بیدار ہونا چاہیے۔ تو آئیے سبق کو آگے بڑھاتے ہیں اور عبارت خوانی کرتے ہیں بچوں۔ دیکھیں، دوسری طرف ہمارے اسکول کا وقت بھی ہو رہا تھا۔ میں نے اپنی شرٹ کی جیب میں ہاتھ ڈال کر ٹٹولا تو مجھے کچھ پیسے ہاتھ لگے۔ سمرین نے بھی کچھ پیسے اپنی شرٹ کی جیب سے نکالے۔ ہم نے ایک آٹو رکوایا، اس شخص کو بڑی مشکل سے اٹھا کر آٹو میں سوار کروایا اور وہ دواخانہ لے گئے۔ ڈاکٹر سے ہم نے اس شخص کی کیفیت بیان کی۔ ڈاکٹر صاحب نے ہماری خوب ستائش کی اور ہم دونوں وہاں سے اسکول روانہ ہو گئے۔ اسکول کا گیٹ آدھا بند کیا ہوا تھا۔ صدر مدرس صاحب گیٹ کے قریب کھڑے ہوئے تھے۔ ہم دونوں ان کے پاس گئے اور کہا، معاف کیجیے سر، ہمیں دیر ہو گئی۔ انہوں نے کہا، دیر کیوں ہوئی؟ ہم نے اس ضعیف شخص کا واقعہ سنایا۔ یہ سن کر وہ افسوس کا اظہار کرنے لگے اور ہمیں اپنی جماعت میں جانے کو کہا۔ دوسرے دن دعائیہ اجتماع میں انہوں نے یہ واقعہ تمام طلباء اور اساتذہ کو سنایا اور کہا کہ ہمیں چاہیے کہ ہمیشہ مصیبت زدہ، اندھے، لنگڑے اور بہرے لوگوں کی وقت ضرورت مدد کرتے رہیں، کیونکہ اخلاص کے ساتھ مدد کرنا ہی انسانیت ہے۔ اخلاص کے ساتھ مدد کرنا ہی انسانیت ہے۔ دادا جان، آپ عظیم لوگوں کی کتابیں پڑھتے رہتے ہیں، وہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ مجھے بھی اس بات سے وقتاً فوقتاً آگاہ کرتے رہیں۔ دادی جان اور گھر پر تمام بزرگوں کو میرا آداب کہیے۔ آپ کی پوتی شہلا، جماعت ششم۔ پتہ جناب محمد غوث الدین، مکان نمبر 2745، مکرم پورہ، کریم نگر۔ تو بچوں یہ خط تھا جو شہلا ارم نے اپنے دادا کو لکھا اور جس میں یوم اطفال پر ان کو انعام اور ستائش کی بات کی گئی۔ تو بچوں یہاں پر دعائیہ اجتماع کی بات کی گئی ہے۔ آپ کے اسکول میں جو اسمبلی پریئر ہوتی ہے بچوں، وہ دراصل دعائیہ اجتماع ہے اور ان کے صدر مدرس یعنی پرنسپل صاحب نے ان دونوں لڑکیوں کی ستائش کی، ہمت افزائی کی تاکہ دوسرے بچوں کو بھی اس کے ذریعے سے ترغیب حاصل ہو۔ تو بچوں یہ خط دادا جان کو شہلا نے لکھا تھا اور چند دن کے بعد اس کا جواب شہلا کو موصول ہوا۔ آئیے دادا جان اپنے خط میں شہلا کو کیا ہدایتیں دیتے ہیں، عبارت خوانی کرتے ہیں۔ جواب دیکھیں بچوں، اب دیکھیے دادا نے بھی جو خط لکھا ہے اس میں بھی خط لکھنے کے اصولوں کو ملحوظ رکھا گیا ہے کہ انہوں نے مخاطبت میں قرۃ العین شہلا کہہ کر شہلا کو مخاطب کیا ہے اور انہوں نے بزرگی کا اظہار کرتے ہوئے جیتی رہو کہہ کر بات کہی ہے اور اپنا پتہ کریم نگر، تاریخ 30 نومبر 2011 کا بھی اندراج انہوں نے کیا ہے۔ تو آئیے بچوں دادا نے کیا جواب دیا شہلا کے خط کا جانتے ہیں۔ قرۃ العین شہلا، جیتی رہو، کریم نگر، 30 نومبر 2011۔ تمہارا خط پڑھ کر بہت خوشی ہوئی۔ اس سے قبل لکھے ہوئے خطوط سے تمہارا خط بہت ہی اچھا ہے۔ تمہارے امی، ابا اور چھوٹی بہن سب خیریت سے ہیں؟ تمہاری اور سمرین کی دوستی لاجواب ہے۔ مجھے اب تک صرف یہ معلوم تھا کہ تم دونوں پڑھائی اور کھیل کود میں ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں۔ تم روزانہ پودوں کو پانی دیتی ہو۔ سمرین کی طرح تم بھی اچھی تصویر بنا لیتی ہو، لیکن مجھے اس بات کا علم نہیں تھا کہ سماجی خدمات میں بھی تم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہو۔
اس بات کی طلع تمہارے خط میں پا کر دل فرط مسرت سے جھوم اٹھا۔ سماجی خدمت کا لفظ تم سن چکی ہوگی، لیکن اس کا مطلب تم سمجھتی بھی ہو یا نہیں؟ اس بات کا تو مجھے علم نہیں ہے خاندان کسے کہتے ہیں، تم بہتر طور پر سمجھتی ہو۔ امی، ابا، بھائی، بہن، دادا، دادی وغیرہ تمام لوگ مل کر ایک ہی گھر میں رہتے ہیں تو ان سب کو خاندان کہا جاتا ہے۔ ہمارے اطراف و اکناف میں موجود اس طرح کے صوبی خاندانوں کو ملا کر سماج کہتے ہیں۔ ہمارے خاندان میں ضرورت پڑنے پر ہم ایک دوسرے کی مدد کرتے رہتے ہیں، اسی طرح سماج میں بھی ضرورت پڑنے پر ہمیں آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرتے رہنا چاہیے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہمیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میں اپنے خاندان میں خوشحال ہوں، مجھے اڑوس پڑوس کے لوگوں سے کیا لینا دینا۔ سماج بہتر تو ٹھیک طور پر زندگی گزار سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر سارا محلہ کوڑا کرکٹ سے بھرا رہے اور صرف اپنا گھر ہم صاف ستھرا رکھ لیں تو کیا ہم صحت مند رہ سکتے ہیں؟ تو بچوں، دادا جان نے قرۃ العین شہلا کا جواب کچھ اس طرح سے دیا۔ انہوں نے پہلے ہمت باندھی، تعریف بیان کی اور دونوں کو ہمت افزائی کی دونوں کی، اور دادا جان نے یہاں فرمایا کہ سماجی خدمت کا مطلب، تو جیسے کہ ہم نے ابھی بتایا بچوں، سماجی خدمت کہتے ہیں لوگوں کی مدد کرنا، معذور، مجبور، مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کرنا دراصل سماجی خدمت کہلاتا ہے۔ تو بچوں، دادا جان نے یہاں پر خاندان کے مطلب کو ہی بیان کیا۔ اب ہم آپ سے سوال کر رہے ہیں بچوں، اس کا جواب آپ کو دینا ہے۔ خاندان کسے کہتے ہیں؟ جی، جواب اس طرح سے ہے کہ امی، ابا، بھائی، بہن، دادا، دادی وغیرہ سب کو ملا کر جو گھر میں رہتے ہیں وہ ایک خاندان کہلاتا ہے۔ اور خاندان کی بھی تقسیم دو طرح سے کی جاتی ہے بچوں، چھوٹا خاندان اور بڑا خاندان۔ چھوٹے خاندان سے مراد بھائی بہن، امی ابا، بڑے خاندان سے مراد دادا دادی، چاچا چاچی، امی ابا، بھائی بہن وغیرہ۔ تو بچوں، یہاں پر سماج کی بات، معاشرے کی بات بھی دادا جان نے کی۔ آپ بتائیے کہ سماج کسے کہتے ہیں؟ ہاں، تو جواب کچھ اس طرح سے ہے بچوں، سبھی خاندانوں کو ملا کر ایک سماج کہلاتا ہے۔ تو بچوں، یہاں پر ہم نے دو باتیں سیکھی کہ ایک خاندان کسے کہا جاتا ہے اور دوسرا سماج کسے کہا جاتا ہے۔ تو آئیے سبق کو آگے بڑھاتے ہیں بچوں اور مزید عبارت خوانی کرتے ہیں۔ دیکھیں، سماج میں ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جنہیں دو وقت کی روٹی بھی میسر نہیں رہتی۔ بیماریوں سے متاثر اشخاص، اندھے، بہرے، گونگے کئی لوگ ہوں گے، ان تمام کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ آتش زدگی، طوفان، سیلاب، زلزلوں اور متعدی بیماریوں کی وبا سے متاثرہ افراد کو بھی امداد کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو بچوں، آپ نے دیکھا کہ پچھلے مارچ سے لے کر جون جولائی تک جو لاک ڈاؤن رہا بچوں، اس دوران کئی لوگ معاشی طور پر پریشان ہو گئے، کئی لوگوں کے پاس کھانے کو کھانا نہیں تھا، لیکن سماجی خدمت گزار تنظیمیں، سماجی خدمت گزار لوگوں نے ان تک کھانا پہنچایا اور ان کی مدد کی۔ یہی دراصل سماجی خدمت ہے۔ تو بچوں، آگے دیکھیں کہ سماج کے مستحق افراد کی مدد کرنا ہی سماجی خدمت کہلاتا ہے۔ اس طرح کی مدد کرنے کا خیال ہم لوگوں کو ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے۔ عام طور پر ہم لوگ ہمارے گھر کی اشیاء کو حفاظت سے رکھتے ہیں، وہ ہماری ملکیت کہلاتی ہے۔ اس طرح کئی اشیاء ہوتی ہیں جنہیں ہم عوامی ملکیت کہتے ہیں، یعنی بس، ریل، پارک اور سیر و تفریح کے مقامات، آثار قدیمہ کی عمارتیں وغیرہ تمام عوامی ملکیت کہلاتی ہے۔ یہ ہمارے علاوہ بھی دوسروں کی ملکیت ہے، انہیں نقصان سے بچانا، ان کی دیکھ بھال کرنا بھی ہم لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ انہیں سماجی، تہذیبی، ثقافتی ورثہ کہا جاتا ہے۔ بیٹی، تم اور سمرین نے سڑک کے کنارے پڑے ہوئے ایک ضعیف شخص کے لیے جو کام کیا ہے وہ بھی خدمت خلق ہے۔ تو بچوں، کسی کی مدد کرنا وہ کیا کہلاتا ہے؟ خدمت خلق۔ سماجی خدمت کرنے کا تم میں خیال پیدا ہونا
خود تم میں سماجی جذبے کی موجودگی کا اظہار ہے۔ اس کے لیے میں تمہاری اور سمرین کی بھرپور ستائش کرتا ہوں، یعنی تعریف کرتا ہوں۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ طلبہ کا اولین فریضہ یہ ہے کہ وہ دلچسپی سے پڑھیں، لیکن پڑھائی کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کی حتی المقدور مدد کرنا بھی بہت اہم ہے۔ تو بچوں، آج کل دیکھیں کہ کس طرح سے سیلفشنس بڑھ گیا ہے اور خود غرضی کس طرح سے بڑھ گئی ہے کہ لوگ اپنے آپ کو ترجیح دیتے ہیں اور اپنے کام کو ترجیح دیتے ہیں۔ بات بتائی جا رہی ہے کہ پڑھنا تو آپ کا اولین فریضہ ہے، ضروری ہے آپ کے لیے پڑھنا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کی مدد کرنا بھی بے حد ضروری ہے۔ مدر ٹریسا نے اپنے بچپن سے ہی سماجی خدمات کا آغاز کیا تھا۔ صرف نصیحت کرنے سے کام نہیں چلتا۔ تو بچوں، یہاں بات کی جا رہی ہے کہ اکثر لوگ نصیحت کرتے ہیں، نصیحت سے کوئی کام نہیں چلتا، بلکہ عملی کام کرنا ہوتا ہے۔ جیسے کہ مدر ٹریسا ہمارے سامنے ایک مثال ہے، جنہوں نے غریب لوگوں کی، بے بس لوگوں کی، لاچار لوگوں کی، بیمار لوگوں کی مدد کی تھی۔ تو بچوں، آپ کے اندر بھی یہ جذبہ فروغ پانا چاہیے۔ آئیے سبق کے اختتامی مراحل میں اب ہم داخل ہوتے ہیں اور اس سبق کے اختتامی عبارت کو پڑھتے ہیں۔ بچوں دیکھیں کہ سماجی خدمت کا جذبہ رکھنے والے طلبہ کے لیے کئی ایک راستے ہیں۔ اسکول کے باہر گھومنے والے بچوں کو مدرسے میں داخلہ دلوانے کے لیے اساتذہ کی مدد کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی شیخ غیر ضروری درخت کاٹ رہا ہو تو متعلقہ عہدیداروں کو اس کی اطلاع دے سکتے ہیں۔ پلس پولیو پروگرام میں ڈاکٹروں کی مدد کر سکتے ہیں۔ پلاسٹک کی تھیلیاں اور برتن استعمال نہیں کرنا چاہیے، اس بات سے ساتھی طلبہ کو واقف کروا سکتے ہیں۔ گلی کوچوں میں گھومنے والے آوارہ کتوں سے متعلق میونسپل آفس کو اطلاع دے سکتے ہیں۔ ناخواندہ بزرگوں کو شام کے اوقات میں پڑھنا لکھنا سکھا سکتے ہیں۔ گھر، محلہ، مدرسہ، جہاں کہیں بھی ہو پودے لگا سکتے ہیں، ان کی دیکھ بھال کر سکتے ہیں۔ ساتھیوں کے علاوہ مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں۔ تم یہ تمام باتیں سمجھ رہی ہو نا بیٹا؟ تم یہ تمام باتیں سمجھ رہی ہو نا بیٹی؟ جی۔ تو بچوں، یہاں پر دادا جان نے سماجی خدمت کے بہت سے ذرائعوں کو بتایا ہے کہ کس طرح ہم مختلف فیلڈ پر سماجی خدمات انجام دے سکتے ہیں۔ جیسے کہ کہا گیا کہ جو بچے ڈراپ آؤٹس ہوتے ہیں اسکول سے باہر، یعنی اسکول چھوڑ دیتے ہیں بچوں، ان کو بھی ہم اسکول میں داخلہ دلوا سکتے ہیں۔ اور کوئی غیر ضروری درخت کاٹ رہا ہے تو جنگلات کے آفیسر کو بھی ہم اس کی اطلاع دے کر درختوں کی کٹوائی کو روک سکتے ہیں۔ پلس پولیو پروگرام، تو بچوں ہر سال میں 1-2 بار اس طرح کا پلس پولیو کا پروگرام، جو 5 سال کی کم عمر کے بچے ہوتے ہیں ان کو ڈراپس پولیو کے پلائے جاتے ہیں۔ تو آپ بھی اپنے گھر کے اطراف میں جو 5 سال سے کم عمر کے بچے ہیں ان کے گھر کی نشاندہی کر کے جو آشا ورکر ہیں ان کی آپ مدد کر سکتے ہیں پلس پولیو کے پروگرام میں۔ پلاسٹک کی تھیلیاں اور برتن، دیکھو بچوں، ماحولیات دور حاضر کا ایک بہت بڑا ایشو ہے، اور دیکھیں کہ پلاسٹک کا جو زیادہ استعمال ہم کر رہے ہیں اس سے کئی ایک نقصانات ہو رہے ہیں۔ پانی کے اندر مچھلیاں مر رہی ہیں، اور سڑکوں پر نالیوں میں یہ تھیلیاں پلاسٹک کی جو تھیلیاں ہوتی ہے جا کر نالیوں کو جام کر رہی ہے، جس سے پانی جام ہو رہا ہے اور مچھر کی بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں اور بیماریاں پھیل رہی ہیں۔ تو اس متعلق بھی ہم شعور کی بیداری کے لیے پلاسٹک کی تھیلیوں کو ترک کرنے سے متعلق مہم چلا سکتے ہیں۔ بچوں، یہاں پر اور بھی مزید باتیں دادا جان نے کہی کہ گلی کوچوں میں جو آوارہ کتے ہوتے ہیں جو چھوٹے بچوں کو قتل لیتے ہیں بچوں، اس کی اطلاع بھی ہم بلدیہ کے آفس میں دے کر ان کتوں کو پکڑوا سکتے ہیں بچوں۔ اور ناخواندہ یعنی ان پڑھ لوگوں کو، بزرگ جو لوگ ہوتے ہیں اکثر ان پڑھ ہوتے ہیں بچوں، تو ان کو محلے میں تعلیم بالغان کے ذریعے سے ہم پڑھنا لکھنا سکھا سکتے ہیں۔ اور درخت لگانا، شجر کاری بھی ایک اہم کام ہے، اور مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کرنا بھی ایک اہم کام ہے۔ دیکھیے دادا جان نے کتنے ذریعے بتائے ہیں خدمت خلق کے، انسانیت کی خدمت کے۔ تو بچوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ اپنی تعلیم کے ساتھ ساتھ لوگوں کی مدد بھی کریں۔ ہمارے گاؤں کے تمام لوگوں کو تمہارے کام کے متعلق بتاؤں گا، آئندہ بھی اس طرح کے اچھے کام کرنا مت بھولنا۔ جب تم یہاں آؤ گی
تو میں تمہیں انعام میں کیا دوں گا تمہیں اس وقت پتہ چلے گا۔ اس خط کو تمہارے دوستوں سے بھی پڑھواؤ، سدا خوش رہو، فقط تمہارا دادا جان۔ شہلا پتہ ہے، شہلا ارم، مکان نمبر 16-6-586/1 B، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ تو بچوں دیکھیے دادا جان نے کس طرح سے سماجی خدمت کے مختلف ذرائع کو بیان کیا ہے اور کس طرح سے شہلا اور سمرین کی ہمت افزائی کی ہے۔ ہم بھی اس موقع پر آپ سے درخواست کریں گے بچوں کہ پڑھنا لکھنے کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کی مدد بھی کریں، لوگوں کے کام بھی آئیں اور سماجی خدمات انجام دیں۔ اور جب آپ بڑے ہوں تو بچوں سماجی خدمت میں بھی آپ پوسٹ گریجویشن ڈگری حاصل کر سکتے ہیں۔ تو بچوں سبق کے اختتام پر ہم آپ سے چند سوالات پوچھ رہے ہیں جن کے جوابات آپ کو دینا ہے۔ سنیے بولیے استطاعت کے تحت ہمارا پہلا سوال ہے، اس سبق میں کس نے کس کو اور کس لیے خط لکھا؟ ہمارا دوسرا سوال ہے بچوں، دعائیہ اجتماع میں صدر مدرس صاحب نے شہلا کے بارے میں کیا کہا ہوگا؟ سوال نمبر 3 ہے، آپ کے اپنے مدرسے میں بھی آپ کے صدر مدرس صاحب دعائیہ اجتماع میں کون کون سی اچھی باتیں کہتے ہیں، سنائیے۔ سوال نمبر 4 ہے، شہلا اور اس کی سہیلی سمرین کی طرح کیا آپ نے بھی کسی کی مدد کی ہے؟ کس طرح مدد کی ہے بتائیے۔ سوال نمبر 5 ہے بچوں، آپ جانتے ہیں شہلا نے ضعیف شخص کی مدد کی، اسی طرح ہم بھی کن لوگوں کو کیسے مدد کر سکتے ہیں بتائیے۔ سوال نمبر 6 ہے، شہلا کا لکھا ہوا خط اس کے دادا جان کو اور دادا جان کا لکھا ہوا خط شہلا کو ملنا چاہیے، اسی طرح کسی کا بھی لکھا ہوا خط ایک مقام سے دوسرے مقام تک کس طرح پہنچتا ہے بتائیے۔ تو بچوں اب یہاں ہمارا یہ ویڈیو اختتام پذیر ہوتا ہے، پھر اجازت دیجیے، پھر کبھی دوسرا ویڈیو لے کر ہم جلد حاضر ہوں گے۔ شکریہ، خدا حافظ۔